کیا مسیحیوں کو روزے رکھنے چاہیے؟ جی ہاں، مسیحیوں کو روزے رکھنے چاہیے۔ مسیحیوں کو کیوں روزے رکھنے چاہیے؟ اس لیے کہ خداوند نے لوکا 5 باب 34 اور 35 آیات میں فرمایا کہ کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اس لیے کہ خداوند نے متی 5 اور 6 باب میں جن اصولوں کی تعلیم دی ان میں ایک روزہ بھی ہے، یعنی جس طرح شریعت کی تکمیل، طلاق، قسم، بدلہ، شہوت پرستی، دشمن سے بھی محبت، خیرات اور دعا کی تعلیم ہم مانتے ہیں، بالکل اسی طرح روزے کی تعلیم بھی ہمیں ماننی چاہیے، نہ کہ جو کچھ ہمیں اچھا لگتا ہے اسے مانیں اور جو کچھ اچھا نہیں لگتا اسے نہ مانیں۔ اس لیے کہ خداوند نے متی 5 اور 6 باب میں مسیحیت کے بنیادی اصول بیان فرمائے جن میں ایک روزہ بھی ہے، یعنی جتنی اہمیت باقی اصولوں کی ہے اتنی ہی روزے کی بھی ہے۔ چونکہ خداوند یسوع نے مسیحیت کے بنیادی اصولوں میں روزے کا بھی ذکر فرمایا، اس لیے کلیسیا نے روزے کو ایک لازمی جز کے طور پر اپنایا۔ کلیسیا کو یہ حق کس طرح حاصل ہے کہ وہ ایسا کچھ مقرر کریں، اور ہم کلیسیا کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے کہ کلیسیا کو یہ حق خود خداوند یسوع نے دیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ متی 18:18۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ یوحنا 20 باب 21، 22 اور 23 آیات۔ کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ اعمال 15 باب 28ویں آیت۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ عبرانیوں 13 باب 17ویں آیت۔ اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ متی 18 باب 17 آیت۔ ایسٹر سے پہلے 40 روزے رکھنے کا نظام کس نے اور کب مقرر کیا؟ خداوند یسوع کے 400 سال بعد تک کے عرصہ میں ایسٹر سے پہلے روزے رکھنے کی روایت موجود تھی، لیکن اس پر کوئی قانون نہیں تھا کہ کتنے روزے رکھے جائیں۔ اس لیے مختلف کلیسیاؤں میں روزوں کی تعداد مختلف تھی، یعنی بعض 2 دن، بعض 1 دن، بعض کئی دن، بعض 40 گھنٹے اور بعض 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ پھر 325 عیسوی میں نکایا کی کونسل میں پہلی بار لینٹ یعنی 40 روزوں کا ذکر ہوا۔ نکایا کی کونسل میں لینٹ سے متعلق جو تحریر آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صوبہ میں 2 مجالس ہوا کریں، ایک موسم خزاں میں اور ایک لینٹ سے پہلے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ لینٹ نکایا کی کونسل سے پہلے ہی موجود تھا، لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے عام طور پر لینٹ کے 40 روزوں کا آغاز نکایا کی کونسل سے ہی سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں 4 صدی میں ایتھناسیوس آف الیگزینڈریا نے اپنی ایک تحریر میں لینٹ کا یوں ذکر کیا، لیٹ us begin the holy fast of 40 days۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 صدی تک 40 دن کا روزہ باقاعدہ کلیسیائی روایت بن چکا تھا۔ کیا پہلی صدی عیسوی سے روزے رکھنے کا کوئی تاریخی ثبوت ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے۔ اس کا ایک مختصر خاکہ کچھ یوں ہے۔ روزہ بطور روحانی مشق موجود تھا۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ اعمال 13 باب 2 اور 3 آیات۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا
اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اعمال 14واں باب 23ویں آیت۔ 100 سے 200 یعنی دوسری صدی کے درمیان تقریباً 180 میں آئرینیس جو مقدس پولی کارپ کے شاگرد تھے اور پولی کارپ جو مقدس یوحنا رسول کے شاگرد تھے، اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ ایسٹر سے پہلے روزے کی مدت مختلف علاقوں میں مختلف تھی، کہیں 1 دن، کہیں 2 دن، کہیں 40 گھنٹے، یعنی کوئی یکساں 40 دن کا نظام نہیں تھا۔ 200 سے 300 یعنی تیسری صدی، اس دور میں روزہ زیادہ منظم ہونا شروع ہوا۔ اوریگن جو ابتدائی کلیسیا کے سب سے بڑے عالم، مفسر اور فلسفیانہ الہیات دان مانے جاتے تھے، انہوں نے روحانی ریاضت کے طور پر روزے کو بیان کیا۔ اب تصور ابھر رہا تھا، یعنی بپتسمہ سے پہلے تیاری، ایسٹر سے پہلے روحانی پاکیزگی۔ 300 سے 400 یعنی چوتھی صدی، یہاں سے 40 دن کا روزہ واضح شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ دور اہم ہے کیونکہ 325 میں پہلی کونسل آف نکایا ہوئی۔ اس کونسل نے لینٹ کے 40 روزوں کا نظام ایجاد نہیں کیا، بلکہ صرف لینٹ کا ذکر کیا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کونسل سے پہلے ہی لینٹ یعنی 40 روزوں کا تصور موجود تھا۔ اس کے بعد مختلف علاقوں میں 40 دن کے روزے عام ہوئے۔ ڈیڈاخے، جس کا مطلب ہے 12 رسولوں کی تعلیم، یہ کتاب تقریباً 100 کے دوران لکھی گئی۔ اس قدیم مسیحی تحریر میں لکھا ہے کہ مسیحی بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھیں۔ یہ کتاب نئے عہد نامے کے کتابی شکل میں آنے سے بھی پرانی مسیحی تعلیمات میں سے ہے۔ آگسٹین آف ہپو، انہوں نے لکھا 40 دن کا روزہ رسولی روایات سے جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ نکایا کی کونسل کا شاگردوں کی کونسل اور مسیح کے دیے گئے اختیار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس بات کو اس خاکہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسولی کونسل تقریباً 500 مقامی کلیسیائی کونسلیں یہ تقریباً 200 سے 300 سال کے درمیان یعنی دوسری اور تیسری صدی عیسوی میں، کلیسیائی کونسلیں تیسری سے چوتھی صدی عیسوی میں، عالمگیر کونسل یعنی نکایا کی کونسل یہ ہوئی تقریباً 325 میں۔ اس طرح نکایا کی کونسل کوئی نیا نظام نہیں تھا، بلکہ اعمال 15 باب میں رسولوں کے قائم کردہ اصول کا تاریخی تسلسل تھی۔ اعمال کی کتاب کی رسولی کانفرنس سے لے کر نکایا کی کانفرنس تک جتنی کونسلز ہوئیں، ان کا ایک مختصر جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کس کس سن میں ہوئی، اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے اور اس میں کون کون سے فیصلے کیے گئے، یہ سب آپ اس خاکہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں تو کیا ہم کلیسیا کے اس اختیار سے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم چاہے کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہم کلیسیا کے اس اختیار سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نئے عہد نامے میں سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کلیسیا کے اختیار کو نہیں مانتے، خداوند یسوع کے تقریباً 350 سال بعد تک بھی یہ نیا عہد نامہ ایک مجموعے کی شکل میں مسیحیوں کے پاس موجود نہیں تھا، اور 397 میں کونسل آف کارتھیج نے کلیسیا کے اسی اختیار کے تحت پہلی بار نئے عہد نامے کو ایک مجموعہ کی شکل دی۔ آپ کی سہولت کے لیے میں ایک ویب لنک دے رہا ہوں، آپ اس بات کی تصدیق اس ویب لنک پر جا کر سکتے ہیں۔ پہلے 400 سال تک مسیحی کلیسیا کے اسی اختیار، روایات اور تعلیمات کے سائے میں مسیحت میں قائم رہ پائے۔ بس اے بھائیو، ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو۔ دوسرا تسلنیکیوں 2 باب 15 آیت۔ ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی۔ دوسرا تسلنیکیوں 3 باب 6 آیت۔ اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ پہلا کرنتھیوں
11واں باب دوسری آیت۔ کیا کلیسیا کا یہ فیصلہ خدا کے حکم سے متصادم ہے؟ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ مرکز 7 باب 8 آیت۔ بالکل نہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے بنیادی تعلیمات میں روزے کی تعلیم کا ذکر کیا، اس لیے یہ آیت کلیسیا کے اس فیصلے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی بنائی ہوئی غیر شرعی روایات کے بارے میں ہے۔ خداوند یسوع نے جو روزے رکھے ان کا مقصد کیا تھا؟ خداوند یسوع نے جو 40 روزے رکھے وہ کسی گناہ سے توبہ کے لیے نہیں، بلکہ خدمت کی تیاری، آزمائش کے مقابلے کی تیاری اور روحانی مضبوطی کے لیے رکھے۔ متی 4 باب 2 آیت۔ جب خداوند یسوع نے خود فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، متی 6 باب 16 آیت، تو پھر ہم دکھ سے یعنی راگ کے بدھ سے روزے کا آغاز کیوں کریں؟ راگ کے بدھ کا تعلق دکھ سے نہیں بلکہ پیدائش 3 باب 19 آیت کی بنیاد پر خاک ساری سے ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کیا روزے کا مقصد دکھی ہونا اور ماتم کرنا ہے؟ جی نہیں، مسیحی روزے کا مقصد توبہ اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی نجات کو سمجھنے کے لیے روحانی تیاری ہے۔ تو کیا مسیحی دکھ اور مصیبت میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ جب کبھی ہم دکھ اور مصیبت میں ہوں، جب کبھی ہمیں روحانی کمزوری محسوس ہو، جب کبھی خدا کے حضور خاکساری کے ساتھ حاضر ہونا چاہیں، یا جب کبھی بھی کسی بھی مصیبت سے ہم روزہ رکھنا چاہیں، رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح سے پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں، جنہیں ہم لینٹ کے روزے کہتے ہیں، ان کا مقصد دکھ اور ماتم نہیں، بلکہ ایسٹر کے بنیادی روحانی معنی کو سمجھنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنے کا ہے۔ مسیحی اتوار کے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ کلیسیا نے اتوار کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کلیسیا نے اتوار کے دن روزہ رکھنے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ خداوند یسوع کے اٹھائے جانے کے بعد سے ابتدائی مسیحی ہر اتوار کو مسیح کے جی اٹھنے اور اپنی نجات کے دن کے طور پر مناتے تھے۔ وہ خاص طور پر ہر اتوار کے دن سے پہلے 2 دن روزہ رکھتے اور اتوار کے دن کی روحانی خوشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ یہ روایت خداوند یسوع کے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے فوراً بعد سے شروع ہو کر 300 سال تک جاری رہی، اور جب 325 عیسوی میں کلیسیا نے 40 روزے مقرر کیے تو اس روحانی روایت کو سامنے رکھ کر ہفتے کے باقی دنوں کو روزہ رکھ کر روحانی تیاری اور اتوار کے روز نہ رکھ کر نجات کی تکمیل کے طور پر منانا مقرر کیا۔ کیا ہم اتوار کے دن روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اتوار خوشی کا دن ہے اور روزہ دکھ اور ماتم کو ظاہر کرتا ہے؟ جی نہیں، اتوار کا دن نجات کی تکمیل کا دن ہے، اور روزے کا مسیحی مقصد دکھ اور ماتم نہیں بلکہ اس نجات کی روحانی تیاری ہے۔ اس لیے کلیسیا نے اتوار کے دن کی روحانی اہمیت یعنی نجات کی تکمیل اور روزے کے بنیادی مقصد یعنی نجات کے لیے روحانی تیاری کو برقرار رکھنے کے لیے اتوار کے دن روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا۔ نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے روزے میں کیا فرق ہے؟ جس طرح پرانے عہد میں لوگ منت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، عاجزی اور خاکساری اختیار کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کے پچھتاوے کے لیے اور خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، بالکل اسی طرح نئے عہد میں ہم ان تمام مقاصد کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں جب کبھی بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت محسوس ہو۔ لیکن جو روزے ہم ایسٹر سے پہلے رکھتے ہیں، جن کو لینٹ کے روزے بھی کہتے ہیں، ان کا ان تمام مقاصد کے روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسٹر سے پہلے رکھے جانے والے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع کی صلیبی موت، اس کے جی اٹھنے اور ہمیں نجات دینے کے انتظام کو سمجھیں اور اس کے لیے روزے رکھ کر اپنی روحانی تیاری کریں، ٹھیک اسی طرح جس طرح خداوند یسوع نے خود کیا۔ بائبل کی آیات اور مستند تاریخی حوالہ جات سے یہ بات ثابت اور واضح ہو جاتی ہے
کہ کلیسیا کو خداوند یسوع نے خود اختیار دیا کہ وہ کلیسیائی قوانین کو ترتیب دے سکیں جن سے کلیسیا کی روحانی ترقی ہو سکے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلیسیا کے اس اختیار کو اور ہر قانون کو ماننا ہر مسیحی پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ قانون بائبل کی تعلیم کے خلاف اور متصادم نہ ہو۔ لہٰذا اگر روحانی ترقی کرنا کلیسیا پر فرض ہے تو اس ترقی کے لیے روحانی ریاضت کرنا بھی فرض ہے، اور خداوند یسوع اور شاگردوں نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ روحانی ریاضت میں دعا اور روزہ سر فہرست ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ سادہ لیکن سنجیدہ مطالعہ قائرین کے لیے ایک نئی روحانی سمجھ اور بیداری کا مقصد بنے۔ خدا آپ سب کو اپنے فضل میں قائم رکھے۔